السلام علیکم. آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دل کی گہرائی سے عید مبارک. امید کرتا ہوں کہ یہ عید آپ سب کے لیے باربیکیو کے ساتھ ساتھ ڈھیروں خوشیاں بھی لے کر آئے. آج کی جو ہماری پہلی کہانی ہے وہ کافی سبق آموز ہے، اسپیشلی الون ٹائمرز کے لیے، کہ جن کو دوسرے شہر میں شفٹ ہونے کا بہت شوق ہوتا ہے. اسپیشلی اگر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ یونیورسٹی کا ہاسٹل پریفر نہیں کرتے اور پرائیویٹ فلیٹ کو ترجیح دیتے ہیں، پھر اس میں وہ رہتے ہیں. مگر پھر اکثر کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات بھی پیش آتے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے کافی سبق آموز بن جاتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں. جب میں نے اپنا کالج ختم کیا تو میں نے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کیا. جس یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا وہ دوسرے شہر تھی. میرے والدین حسب معمول پریشان تھے، مگر میں نے انہیں دلاسا دلایا اور دوسرے شہر شفٹ ہو گیا. رہائش کے لیے میں نے پرائیویٹ فلیٹ لیا، نہ کہ یونیورسٹی کا ہاسٹل، کیونکہ میں اپنے مطابق وقت گزارنا چاہتا تھا، نہ کہ گھر کی طرح وقت پہ جاؤ اور وقت پہ آؤ، کچھ کرنے کا موقع ہی نہ ملے. پہلی رات اس فلیٹ میں بالکل اکیلا تھا، ابھی کوئی روم میٹ نہیں تھا. پہلی مرتبہ یوں گھر سے دور تھا اور جگہ نہیں تھی تو نیند نہیں آ رہی تھی. خیر کافی دیر بعد مجھے نیند آئی. اگلے دن میں اٹھا، یونیورسٹی گیا اور واپس آیا تو کمرے میں عجیب سی بدبو آ رہی تھی، نہ جانے کس چیز کی. میں نے باتھ روم کھولا، اندر دیکھا تو وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ ایسی بدبو آئے. میں باتھ روم سے باہر آیا تو میں 1-2 سیکنڈ کے لیے رک گیا، کیونکہ جب میں باتھ روم سے باہر آ رہا تھا میرا منہ تو کمرے کی طرف تھا، مگر میرے باتھ روم کا شیشہ میری دائیں طرف تھا. تو مجھے میری آنکھ کے کنارے سے ایسا دکھائی دیا کہ جیسے میرا عکس باتھ روم کے شیشے میں رک گیا ہو اور میں خود باہر آ گیا ہوں. میں نے اسے وہم ہی تسلیم کیا، مگر پھر مجھے تھوڑا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں تب اکیلا تھا. اب یہ میرے ساتھ بار بار ہونے لگا. میں جتنی بار باتھ روم میں جاتا میں بنا شیشے میں دیکھے بھاگ کر باہر آ جاتا، کیونکہ میری آنکھ کے کنارے سے مجھے دکھائی دیتا کہ میرا عکس میرے ہمراہ چلتا نہیں، جیسے عموماً شیشے میں ہمارے عکس کیا کرتے ہیں. تقریباً میری چوتھی رات ہوگی اس فلیٹ میں. میں سو رہا تھا کہ رات کو میری آنکھ کھل گئی اور مجھے باتھ روم سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں. پہلے تو ایسا لگا جیسے پانی کا نل کھلا رہ گیا اور پانی کی ٹپ ٹپ آواز آ رہی ہو. میں اٹھ کر باتھ روم گیا، لائٹ آن کی اور باہر سے کھڑے ہو کر دیکھا تو نل سارے بند تھے. اب کیونکہ خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں ہینڈز فری لگا کر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے لگا. مجھے پھر ویسی ہی آواز آئی. میں نے ہینڈز فری اتاری اور غور کیا تو وہ پانی کی ٹپ ٹپ نہیں تھی، بلکہ دستک تھی جو کہ باتھ روم کے شیشے پر دی جا رہی تھی. میرے دل کی دھڑکن خوف کی وجہ سے تیز ہو گئی. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کمرے سے باہر چلا جاؤں کہ باتھ روم کا دروازہ میری آنکھوں کے سامنے خود بخود ہلکا سا کھل گیا. بس یہ دیکھنا تھا کہ میں فوراً کمرے سے باہر آ گیا اور کیسے تیسے رات گزار کر اگلے ہی دن یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا. پریویس ویڈیو کو جب میں ریکارڈ کر رہا تھا، جب میں اس ویڈیو کا آؤٹرو ریکارڈ کر رہا تھا، تو اس دوران کمرے میں ایک زوردار پاپ اپ کی آواز آئی، جس سے اس وقت تو میں تھوڑا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا تھا سلسلہ، کیونکہ اس پچھلے ہفتے میں میرے ساتھ کچھ انیوژل سی سینسیشن بھی ہو رہی تھی جو میں باقاعدہ محسوس کر پا رہا تھا. مگر خیر اللہ کا نام لیا، دعائیں شوائیں پڑھیں، پھر اس کے بعد معاملات تھوڑے بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اب یہ سین ہے کہ بالکل ہی معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں. تو وہ جو آواز مجھے سنائی دی تھی، بجائے یہ کہ میں اس کو سر پر سوار کر لیتا اور کہتا کہ یہ جنات کا ہی رد عمل ہے، تو میں نے کیا کیا کہ اس پر تحقیق کی. انفارچونیٹلی جو بیس ویڈیو ہے وہ میں ہر ویڈیو کی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور صرف رینڈر اپنے پاس سیو رکھتا ہوں، تو وہ فوٹیج میرے پاس اب نہیں ہے. پر یہ کہ میں بتا سکتا ہوں کہ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ کمرے میں ایک زوردار پاپ اپ آواز آئی تھی. جب میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وائٹامن کی ٹیبلٹس جو اس کمرے میں میرے پاس موجود تھیں، ان میں کچھ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے ہر 3-4 گھنٹے کے بعد وہ بوٹل اپنے آپ کھل جاتی ہے. تو بس اتنی سی بات تھی، بجائے یہ کہ میں اسے کنسیڈر کرتا کہ نہیں جنات کا رد عمل ہے، اور میں کہتا جی وہی لگ گئی ہنسی. تو خیر بڑھتے ہیں ہماری اپنی دوسری کہانی کی طرف. سولو کیمپنگ کے شوقین افراد، اسپیشلی ان میں بھی ایک ہوں،
اتفاق نہیں ہوا کبھی سولو کیمپنگ کا، مگر دل بہت کرتا ہے۔ پر خیر، اکثر جو افراد سولو کیمپنگ کرنے جاتے ہیں لازمی نہیں کہ ان کے ساتھ تجربات کچھ اچھے ہوں۔ دلچسپ قسم کا واقعہ ہے اور ایک سوال بھی چھوڑ دیتا ہے کہ آخر یہ ہوا تو کیسے ہوا۔ آئیے سنتے ہیں۔ میں ٹریل پر ہائیک کر رہا تھا اور میری منزل آنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ شام بھی ہونے کو تھی۔ سولو کیمپنگ کے لیے مجھے جو وقت میسر ہوتا میں اسی میں تیاری کر کے گھر سے نکل جاتا۔ اس مرتبہ تھا بھی ویکنڈ اور آفس سے فارغ ہوتے ہی میں نے گھر آ کر شولڈر بیگ میں سامان رکھا اور کپڑے چینج کر کے نکل پڑا۔ میں بائک پر تھا تو بائک کو میں نے پارکنگ لاٹ میں کھڑا کیا اور ٹوکن ریسیو کرتے ہوئے میں نے ٹریل پر ہائیکنگ سٹارٹ کر دی۔ اوپر پہنچ کر مجھے 15 منٹ کی مزید ہائیک کرنی تھی کیونکہ کیمپنگ کے لیے مجھے تھوڑا پلین گراؤنڈ چاہیے تھا۔ مجھے سب کچھ جلدی کرنا تھا کیونکہ اندھیرے میں کیمپ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیمپ لگا کر میں نے اپنا کیمرہ ٹریل ایج پر ٹرائی پوڈ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا اور ٹائم لیپس کیپچر کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں خود ایج کے پاس بیٹھا سگریٹ پینے لگا۔ منظر ایسا تھا کہ میرے سامنے پورا شہر روشنی سے چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پیچھے میرا کیمپ تھا اور کیمپ کے پیچھے گھنا جنگل۔ ٹائم لیپس کیپچر کرنے کے بعد میں کیمپ میں آ کر تصویر کا معائنہ کر رہا تھا کہ مجھے درختوں کی طرف سے کچھ آواز سنائی دی۔ 2-3 سیکنڈ کے لیے میں نے غور کیا مگر پھر اپنے دھیان میں لگ گیا کیونکہ ایسی آوازیں جنگل سے آتی رہتی ہیں۔ عموماً جب کوئی جانور کسی لکڑی پر پیر رکھے اور وہ لکڑی ٹوٹ جائے تو درختوں میں وہ آواز گونجتی ہے۔ کیمرہ بیگ میں رکھ کر میں سو گیا۔ اگلے دن اٹھ کر دوبارہ ہائیک پر نکل دیا اور آخری رات میں نے دوسری جگہ پر کیمپ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے علاوہ دور نزدیک تک کوئی اور کیمپرز نہیں تھے، وہاں صرف میں موجود تھا، اور آخری رات مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رات کو کسی پہر میری آنکھ کھلی تو عجیب سی خاموشی تھی ہر طرف۔ نہ تو کیڑے مکوڑوں کی آواز آ رہی تھی، نہ ہوا چل رہی تھی، اور درخت بھی بالکل خاموش تھے۔ میں نے اٹھ کر سگریٹ لگایا، باہر کا جائزہ لیا اور پھر دوبارہ اندر آ کر سو گیا۔ چنانچہ اگلے ہی دن میں گھر آیا تو رات کو اپنے کیمرے کی تصویریں دیکھ رہا تھا کہ ان تصویروں میں جو مجھے دکھائی دیا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ان تصاویر میں کچھ تصویریں ایسی تھیں کہ جو میرے رات کو سوتے ہوئے کسی نے اسی کیمرہ سے کھینچی تھی، اور یہ بات کسی ایک رات کی نہیں بلکہ دونوں راتوں کی تصاویر اس کیمرے میں موجود تھی۔ اس واقعے کے بعد میں دوبارہ کبھی بھی سولو کیمپنگ کے لیے نہیں گیا۔ پارک کے حوالے سے میں نے بھی بچپن میں کافی قصے اور واقعات سنے ہیں، مگر کبھی میرے ساتھ کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ ان محترمہ کے ساتھ یہ اتفاق ہوا جب میں یہ سٹوری پڑھ رہا تھا تو تب بھی کافی انٹرسٹنگ لگی تھی، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ کہانی انٹرسٹنگ لگے گی۔ میرے چھوٹے بھائی کی سالگرہ جس ہوٹل میں ہم نے سیلیبریٹ کی، وہاں ایک امیوزمنٹ پارک بھی تھا جہاں میں اور میری کزن چلی گئی۔ مجھے عرصہ ہو گیا تھا میں ڈسکوری رائڈ پر نہیں بیٹھی تھی۔ جس پارک میں ہم تھے وہاں ڈسکوری رائڈ تو نہیں تھی مگر اس سے ملتی جلتی ہی ایک رائڈ تھی۔ میری کزن نے ہم دونوں کے لیے ٹکٹس لی اور ہم رائڈ پر بیٹھ گئے۔ رائڈ شروع ہوتے ہی میرے پیٹ میں ہلچل اور گدگدی ہونے لگی۔ ہم دونوں ایکسائٹمنٹ سے چیخ رہے تھے کہ رائڈ کے دوران میری نظر پارک کے ٹکٹ کاؤنٹر پر پڑی جہاں مجھے ایک آدمی نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ رائڈ ایک جگہ پر 1 یا 2 سیکنڈ سے زیادہ رکتی نہیں تو میں نے بھی غور نہیں کیا، مگر جب بار بار میری نظر اس طرف پڑ رہی تھی تو وقفے سے جو تصویر میرے ذہن میں بن رہی تھی وہ تھوڑی خوفناک تھی۔ ذہن میں تصویر کچھ ایسی بن رہی تھی کہ ٹکٹ کاؤنٹر کے پاس غیر معمولی قداور انسان کالی شلوار کی میز میں کھڑا ہے کہ ٹکٹ کاؤنٹر بھی اس کے قد سے چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ رائڈ ختم ہوتے ہی میں اپنی کزن کا ہاتھ پکڑا اور ٹکٹ کاؤنٹر کے پاس اسے لے گئی جہاں مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میرے لیے یہ بے حد تعجب کی بات تھی۔ ہماری واپسی کا ٹائم ہو گیا تو ہم سب گاڑی میں بیٹھے اور ہوٹل سے نکل رہے تھے۔ ایگزٹ کے لیے ہمیں پارک والی سائڈ سے باہر جانا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات ابھی بھی گھوم رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا ہے اور یہ کہ پارک سے گزرتے ہوئے میں دوبارہ دیکھوں گی۔
جب پارک سے ہماری گاڑیاں گزر رہی تھیں تو میری نظر دوبارہ اس ٹکٹ کاؤنٹر پر پڑی جہاں وہ لمبا سیاہ آدمی مجھے دوبارہ دکھائی دیا۔ اس مرتبہ تو باقاعدہ 3-4 سیکنڈ کے لیے دکھائی دیا، اور ساتھ ہی میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ ہلاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے؟ تو میری والدہ مجھ سے سوال کرنے لگیں کہ کیا۔ اتنے میں ہم پارک سے گزر چکے تھے۔ صرف میں ہی تھی جسے وہ غیر معمولی کداور انسان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کیا تھا، وہ کون تھا، اس کا جواب میرے پاس آج تک نہیں۔ کھلونوں کی دنیا سے ایک اور واقعہ ہماری سماعتوں تک پہنچا ہے، اور یہ ہے کہ راکنگ ہارس ایک بچوں کا کھلونا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس پہ بچے بیٹھ کے تو رائڈ کرتے ہیں، گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، گھوڑے کا ہی ایک کھلونا ہوتا ہے۔ اینی ہو، اس سے منسلک یہ ایک واقعہ ہے، دل تھام کے بیٹھیے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک رات جب میں غالباً 10 یا 12 سال کی تھی، میرا کمرہ اوپر کا تمام ٹاپ فلور تھا۔ کمرے کی دائیں جانب میرا بستر تھا، جبکہ بائیں جانب کلوزٹ اور پلے ایریا تھا۔ میں اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے کمبل اتار کر دیکھا تو میرا راکنگ ہارس اپنے آپ ہل رہا تھا۔ وہ موجود تو کلوزٹ کے پاس تھا، مگر ہلتے ہلتے کمرے کے بالکل درمیان آ رکا، جہاں سیلنگ کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی اور کمبل میں منہ چھپا کر لیٹ گئی، اور صبح تک میں نے منہ باہر نہیں نکالا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا تو میرا راکنگ ہارس کمرے کے بالکل درمیان میں موجود تھا، جہاں میں نے رات کو اسے آخری بار دیکھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ میرا کوئی خواب نہیں تھا۔ میں جب نیچے آئی تو میرے والدین ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر میری والدہ مجھ سے غصے سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ رات کو تم اپنے بیڈ سے باہر لیٹ نائٹ اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، جبکہ میں بستر میں ہی تھی۔ والدین کا کمرہ میرے پلے ایریا اور کلوزٹ کے بالکل نیچے ہے، جہاں سے انہیں میری اچھل کود کی گونج سنائی دے رہی تھی، جبکہ وہ میں نہیں تھی۔ اکثر جو والدین ہوتے ہیں جو اسپیشلی کاروبار کر رہے ہوں، دونوں ہی میاں بیوی، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو وہ ان کو اپنے بچوں کو مینیج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یا تو وہ کوئی آیا رکھتے ہیں تو یا پھر کسی نہ کسی طرح انہیں مانیٹر کرتے ہیں۔ ایک ڈیوائس ہے بیبی مانیٹر جس کو کہا جاتا ہے۔ ان والدین نے اپنے بچے کے کمرے میں وہ ڈیوائس رکھی، اور اس ڈیوائس کے بارے میں اوورسیز جو پیرنٹس ہیں انہوں نے بھی کافی اس طرح کے پیرانارمل آڈیوز سنی ہیں بذات خود۔ ان پیرنٹس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا اس بیبی مانیٹر ڈیوائس کے تھرو، جو کافی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کاج میں مصروف تھا۔ میں اور میری بیوی ہم دونوں نے ایک کاروبار کھول رکھا ہے جسے ہم اپنے اپارٹمنٹ سے ہی مینیج کرتے ہیں۔ نیچے والے پورشن کو آفس میں تبدیل کر رکھا ہے، جبکہ اوپر والا تمام پورشن ہماری رہائش ہے۔ 2018 کی غالباً یہ بات ہے۔ ہماری 1 سال کی بیٹی تھی جو اوپر کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کمرے میں ہم نے بیبی مانیٹر لگا رکھا تھا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آفس سے ہی کمرے کو آڈیو کے تھرو مانیٹر کر سکتے تھے۔ میں اپنا کام کاج کر رہا تھا کہ مانیٹر سے مجھے زوردار دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً مانیٹر ہاتھ میں پکڑا اور کان کے ساتھ لگا کر غور سے سننے لگا۔ پہلے مجھے میری بیٹی کی رونے کی آواز آئی تو میں اوپر جانے ہی لگا تھا کہ اسی دوران مانیٹر سے مجھے میری بیوی کی آواز سنائی دی، جو اسے لوری سنا کر سلا رہی تھی۔ میرے لیے یہ بے حد خوبصورت احساس تھا، کیونکہ یہ دونوں ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے مجھے بے حد محبت ہے۔ میں یہ سن کر مسکرا رہا تھا کہ میرے آفس کا دروازہ اچانک کھلا اور میری بیوی اندر داخل ہوئی، اور اس کے ہاتھ میں گروسری کا سامان تھا۔ اپنی بیوی کو میرے سامنے دیکھ کر میرے رنگ اڑ گئے کہ اگر میری بیوی یہاں ہے تو اوپر والے کمرے میں کون ہے۔ میں بھاگتے بھاگتے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو مارکیٹ سے آئی ہوں۔ اوپر جب کمرے میں جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا اور میری بیٹی سو رہی تھی۔
بچوں کی بات کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ سائنٹیفکلی ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو یا پھر حقیقت میں ان کے ساتھ کچھ پیرانارمل انسیڈنٹ پیش آ رہا ہو، تو دونوں ہی صورتحال میں بچوں کو ان کی بات پر ترجیح دینی چاہیے۔ ایسے ہی ایک والدہ نے اپنی بیٹی کا قصہ بتایا ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ میری بیٹی 4 برس کی تھی جب ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے۔ اس گھر میں جو کمرہ میری بیٹی کا تھا، وہاں بہت انکمفرٹیبل سی فیلنگ آتی تھی۔ چاہے اس کمرے میں رکو یا پھر اس کے پاس سے گزرو، عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگتی تھی۔ مگر میں نے اسے اپنا ایک وہم سمجھا کہ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تو شاید اس وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک روز میں کپڑے دھو رہی تھی کہ میرا گزر اس کمرے سے ہوا جہاں مجھے کچھ سرگوشیاں سنائی دیں۔ میں پیچھے اس کمرے کی طرف واپس آئی تو دیکھا میری بیٹی کلوزٹ کی طرف دیکھ کر کسی سے مخاطب ہے اور کہہ رہی ہو، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ اس نے بے آرام مسکراہٹ میں مجھے جواب دیا کہ کوئی بھی نہیں۔ میں اسے لاؤنج میں لے آئی اور پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تم ایسے کس سے مخاطب تھی؟ مگر اس نے مجھے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں اسے گھر سے باہر لے آئی اور پارک میں بیٹھ کر میں نے پہلے اسے کمفرٹیبل کیا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تو اظہار کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ الماری میں ایک بندے کا سایہ رہتا ہے جو مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنی والدہ کو کہو تمہیں لے کر اس گھر سے چلی جائے۔ میں نے باقیوں کی طرح اپنی بیٹی کی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس پر غور و فکر کی، چاہے یہ سائنٹیفکلی اسے کچھ ہوتا یا پھر حقیقت، دونوں صورتحال میں یہ بات قابل غور تھی۔ تو میں نے باقاعدہ اس بات پر عمل کرتے ہوئے 1 مہینے بعد وہ گھر چھوڑ دیا اور دوبارہ کبھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ پیش نہیں آیا۔ ان جناب کے گھر کی رینوویشن چل رہی تھی کہ اس دوران جب ایک دن ان کو گھر آنے کا اتفاق ہوا، ان کے دونوں والدین گھر نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ انہیں کچھ آوازیں سننے کا اتفاق ہوا جو انہیں لگا کہ ان کی والدہ کی ہیں، مگر معاملہ کیا تھا وہ آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے گھر کی مکمل رینوویشن چل رہی تھی، تقریباً سبھی کمروں میں پینٹ بکیٹس اور دیگر سامان بکھرا پڑا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے، میرے والدین نے کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا اور مجھے بتایا گیا تھا کہ والدہ ٹائم سے واپس آ جائیں گی جبکہ ابا جان دیر سے آئیں گے۔ سردیوں کے دن تھے، شام جلدی ہو جایا کرتی تھی، تو یونیورسٹی سے گھر آتے مجھے تقریباً 5 بج گئے اور مغرب ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں گھر کا دروازہ کھولا تو لائٹس سبھی آف تھی۔ میں نے اندازاً اونچا سا پوچھا کہ امی آپ آ گئی ہیں؟ میں لائٹس آن کر کے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھ رہا تھا کہ مجھے گھر کے اوپر والے پورشن کے آخری کمروں میں سے امی کی آواز میں جواب ملا۔ مجھے الجھن اس بات کی ہو رہی تھی کہ امی نے گھر آ کر لائٹس آن کیوں نہیں کی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کون سے کمرے میں ہیں؟ دوبارہ مجھے وہی جواب ملا۔ اوپر والے پورشن میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے ہال کی لائٹس آن کی اور کونے والے کمروں کی طرف چل دیا۔ اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ امی نے آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا۔ مگر پھر کیونکہ آواز میری امی کی تھی تو اس بات کی تسلی رکھتے ہوئے کہ فوراً امی کے پاس پہنچ کر سکون کی سانس تو لے پاؤں گا، تو میں آخری کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ مجھے نیچے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جو کہ میری والدہ تھیں، اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ارسلان تم گھر ہو؟ میں فوراً تیز دھڑکن کے ساتھ بھاگتے ہوئے نیچے آنے لگا۔ سیڑھیوں سے میں نے کمرے کی طرف جب نگاہ کی تو اس کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور کچھ تھا جو بے حد سیاہ اس میں سے دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اسے پیرانارمل ہم ریلیٹ اتنا نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ ایک تھرلنگ ایسپیکٹ اس میں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کافی زیادہ تھرلنگ ایسپیکٹ ہے جو سننے میں بھی انٹرسٹنگ ہے اور پڑھنے میں بھی انٹرسٹنگ ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے بڑھتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ میں نے اور میرے شوہر نے ایک پرانا گھر خریدا تھا۔
उस घर को रेनोवेशन की ज़रूरत थी। हमारे पास इतने पैसे थे कि घर खरीद कर उसे रेनोवेट करा लिया जाए। रेनोवेशन में मेरे शोहर की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन की थी, जबकि मेरे ज़िम्मे कमरों में लगे वॉलपेपर्स उतारने की जिम्मेदारी थी। उन वॉलपेपर्स में अजीब सी बात थी, मैं जब उन्हें फाड़ कर उतारती थी तो वो आम पेपर की तरह नहीं फटते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ख़ास मटेरियल के पेपर्स हैं। उन्हें उतारते हुए एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन भी मिलती थी। तो मेरे लिए ये एक खेल बन गया कि वॉलपेपर्स का सबसे लंबा पीस फाड़ना है। सभी कमरों में मैंने खेल ही खेल में सारे वॉलपेपर्स उतार दिए, मगर एक बात जो मैंने वॉलपेपर्स उतारने के बाद नोट की कि हर कमरे के कॉर्नर में कुछ नाम लिखे हुए थे, जिनके साथ बाकायदा डेट्स भी लिखी गई थी। मैंने एक नाम गूगल किया तो मालूम हुआ कि वो बंदा लापता था। ये देखकर मेरे जहन में तजस्सुस पैदा हुआ और मैंने सभी नाम को एक नोट पैड पर लिखकर बारी बारी सर्च किया तो मालूम हुआ कि वो सभी लापता अफराद के नाम हैं। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए मैंने डेट्स मैच करके देखी जो कि दुरुस्त थी। मैंने फ़ौरन पुलिस को राब्ता किया। पुलिस ने सूरत हाल को जानकर हमारे घर क्राइम सीन डिपार्टमेंट को भेज दिया। घर के कमरों और उन वॉलपेपर्स का जायज़ा लेते हुए मैंने एक ऑफिसर को कहते हुए सुना, हाँ ये इंसानी है। ताजुब से मैंने पूछा कि इंसानी? क्या इंसानी? पुलिस ऑफिसर ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा कि आप जिस मटेरियल को दीवारों से उतार रही थी वो कहाँ है, क्योंकि जो आप उतार रही थी वो वॉलपेपर्स नहीं थे। आज का सवाल ये है कि जो आखिरी किस्सा आपने सुना वॉलपेपर्स के हवाले से, वो वॉलपेपर्स बेसिकली क्या थे? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। आई विल वेट फॉर दैट। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप सबको और आपके घर वालों को ईद मुबारक। खूब बारबेक्यू कीजिए और दुआ है कि अल्लाह ताला इस आलमी वबा को हम सब के ऊपर से टाल दें और फिर से हम जिंदगी की तरफ रवाना हों। अपनी नमाज को तरजीह दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग।